اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو پورا اٹھانے والا ہوں اور تجھ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں اور تجھ کو کافروں سے بچانے والا ہوں، اور میں کرنے والا ہوں ان کو کہ جنہوں نے تیری پیروی کی کافروں سے اوپر قیامت کے دن تک، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کے آنا ہے، بس میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اس میں کہ جس میں تم جھگڑا کرتے ہو۔ محترم احباب، سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، ان کے حوالہ سے ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ یہود نے انہیں شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس حوالہ سے اپنا داؤ کیا، مقابلہ میں اللہ رب العزت نے اپنی تدبیر سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بچا لیا، محفوظ رکھا، وہ شہید نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہمارا اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ عیسائیت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مصلوب کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، لیکن 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف زندہ اٹھائے گئے۔ یہ عیسائی حضرات کا نظریہ ہے۔ مسلمانوں کے نظریہ سے ان کے نظریہ میں یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شہادت نہیں ہوئی، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شہادت ہو چکی، شہید ہو چکے، پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ انہوں نے یہ جو نظریہ اختیار کیا ہے وہ اصل میں انہوں نے اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے کیا ہے۔ انہوں نے ایک اور عقیدہ جو ہے وہ بنانا تھا جس کو وہ عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ اس عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائیت کے اندر آ جائے تو وہ بخشایا ہے، اس کے گناہ معاف ہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ساری عیسائیت کی طرف سے ساری عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے
مصلوب ہو گئے تو سب کا وہ کفارہ ادا کر چکے ہیں، اس لیے اب عیسائی جو ہیں وہ سارے بخشے بخشائے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے پوپ یا پادری کے سامنے اپنے گناہ کا بس اعتراف کر لیں تو ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ تو چونکہ انہوں نے یہ ایک اپنے لیے عقیدہ بنانا تھا، حقیقت میں تو یہ عقیدہ شریعت کا عقیدہ نہیں ہے، شریعت عیسوی کا عقیدہ نہیں ہے، بعد کی پیداوار ہے، لیکن اس عقیدے کی بنا پر ان کو وفات والا عقیدہ بھی جو ہے وہ بنانا پڑا کہ ایک دفعہ مصلوب ہو گئے ہیں۔ یہودیت کا نظریہ یہ ہے کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو معاذ اللہ نبی نہیں مانتے، اور صرف یہ نہیں کہ نبی نہیں مانتے بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام مجرم تھے، انہوں نے ہمارے مذہب کی توہین کی تھی جس کی سزا ان کو ملنی چاہیے تھی، اور ہم نے وہ سزا پیلاطس حکمران کے معرفت دلوا دی ہے اور ہم نے ان کو مصلوب کروا دیا ہے، اور وہ معاذ اللہ اسی کے حقدار تھے۔ یہ یہودیت کا نظریہ ہے۔ قادیانیت کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات مصلوب ہو گئے، شہید ہو گئے، مرزا غلام احمد قادیانی دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو آنا تھا تو غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آنے کا مصداق ہے، اور غلام احمد قادیانی کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے۔ گویا کہ عیسائی بھی اپنی ایک غرض کے تحت مصلوبیت کے قائل ہو گئے، یہودی تو ویسے ہی دشمن ہیں، وہ بھی مصلوبیت کے قائل ہیں، اور قادیانی بھی مصلوبیت کے قائل ہیں، اور وہ بھی اپنی ایک غرض کی وجہ سے۔ غرض یہ ہے کہ جو ہمارا نظریہ ہے اہل اسلام کا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے ہیں، دوبارہ تشریف لائیں گے، اس میں سے وہ دوبارہ آئیں گے اس چیز کو تو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے کیا آ چکے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، لیکن آسمانوں سے دوبارہ نہیں آنا تھا، دوبارہ پیدا ہونا تھا۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا مان لیں تو پھر تو واضح ہوتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، تو دوبارہ 33 سال کی عمر میں تشریف لائیں گے، وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، اور اس چیز سے تو ان کی عمارت ساری زمین بوس ہو جاتی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کوئی 33 سال کا تو آسمانوں پر گرا کوئی نہیں آسمانوں سے، وہ تو غلام مرتضیٰ مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر پیدا ہوا ہے، چراغ بی بی کے گھر پیدا ہوا ہے، تو اس کی تو ولادت ہوئی ہے۔ تو اگر وہ حیات مسیح کا جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے اس کو مان لیں تو پھر قادیانیت کا مسیح، قادیانی کا مسیح موعود ہونا وہ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو ان کو زندہ 33 سال کی عمر میں آنا ہے۔ اس لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے وہ خاص طور پر استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، وہ یہاں پر متوفی کا معنی کرتے ہیں وفات اور موت،
کہ اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، آپ کو موت دینے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے آپ کو بچانے والا ہوں، وہ یہ معنی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ متوفی کا معنی ہوتا ہے پورا لینا، پورا اٹھانا، پورا قبض کرنا۔ ہم یہاں پر معنی یہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں یا میں پورا اٹھانے والا ہوں اور تجھ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں اور تجھے کافروں سے بچانے والا ہوں۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے اس سے ان کا بڑا استدلال ہے کہ جی وفات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے ہیں، تو 33 سال کی عمر میں ہی دوبارہ وہ آئیں گے، نہ کہ وہ کسی کے گھر میں جنم لیں، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں اس نے چراغ بی بی کے بطن سے جنم لیا۔ لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ مان بھی لیں کہ متوفی کا یہاں پر معنی وفات ہے، موت ہے، تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ جو عیسائیوں کا نظریہ ہے نا کہ وفات ہو گئی، متوفی کا سے وہ ثابت ہو جائے گا عیسائیوں کا نظریہ، والرافع کا تو یہ عیسائیوں کا نظریہ زیادہ سے زیادہ ثابت ہو جائے گا کہ پھر 3 دن بعد زندہ ہو کر کے اٹھا لیا۔ تو وہ زندہ کر کے جب اٹھایا ہے تو وہ اٹھایا تو پھر بھی 33 سال کی عمر میں ہی ہے۔ تو اگر اس لفظ سے موت مان بھی لینا تو نظریہ تمہارا پھر بھی ثابت کوئی نہیں ہوتا، پھر بھی زیادہ سے زیادہ جو ثابت ہوتا ہے تو وہ عیسائیوں کا نظریہ ثابت ہوتا ہے، تم قادیانیوں کا نظریہ ثابت کوئی نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، شریعت اسلامیہ کے اندر دوسرے جنم کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ یہ دوسرے جنم کا جو تصور ہے یہ ہندوؤں کا تصور ہے۔ وہ تناسخ، آواگون یا جونی چکر کے نام سے اس چیز کے قائل ہیں کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے تو پھر کسی اور شکل میں جنم لے لیتا ہے، پھر مرتا ہے تو کسی اور شکل میں جنم لے لیتا ہے۔ اس نظریے کا اسلام سے قطعاً تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، ہندو اس کو تناسخ کہتے ہیں، جونی چکر کہتے ہیں۔ بعد میں اس کو بدھ مت نے بھی قبول کر لیا اور بدھ مت نے اس کو آواگون کا نام دیا۔ تو یہ ہندوؤں کا اور بدھ مت کا نظریہ ہے دوسرے جنم والا۔ شریعت اسلامیہ میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اگر دوسری زندگی کا تصور ہے نا تو وہ آخرت کی دوسری زندگی کا تصور ہے کہ سارے مردہ دوبارہ زندہ ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے، لیکن جنم نہیں لیں گے، وہ سارے زندہ ہوں گے۔ یا پھر اسلام کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ بعض اوقات کوئی اسی دنیا کے اندر بھی معجزانہ طور پر دوبارہ زندہ ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کہتے ہیں کم باذن اللہ، مردے زندہ ہو جاتے ہیں لیکن مردے جنم نہیں لیتے، دوبارہ زندہ ہوتے ہیں دوبارہ۔ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک علاقے سے گزرتے ہیں، وہاں کے سارے لوگ وفات پا چکے ہیں، پوری بستی مری ہوئی پڑی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ ساری بستی دوبارہ معجزانہ طور پر زندہ ہو گئی، ساری بستی نے دوبارہ جنم نہیں لیا، دوبارہ زندہ ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات 70 افراد کو لے کے کوہ طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پر سب کی موت ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ سارے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن سارے دوبارہ جنم نہیں لیتے، دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ سیدنا عزیر علیہ الصلاۃ والتسلیمات، اللہ رب العزت ان کو 100 سال کے لیے وفات دے دیتے ہیں اور پھر زندہ کرتے ہیں۔ تو
تو وہ بھی دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، دوبارہ جنم نہیں لیتے۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر دوبارہ جنم کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا تصور ہے، بدھ مت کا تصور ہے۔ تو تم نظریہ اپناؤ ہندوؤں کا، نظریہ اپناؤ بدھ مت کا، اور کہو اپنے آپ کو مسلمان، یہ کہاں کا تک ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا امتیاز دیا ہے، اور وہ امتیاز یہ دیا ہے کہ ان کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب جس ہستی کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تم اسی ہستی کو ایک دوسرے جنم کے نام سے ایک باپ دے دیتے ہو کہ غلام مرتضیٰ کا یہ بیٹا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کا کوئی باپ نہیں بنایا۔ تو تم پھر بھی زبردستی ایک باپ بنا رہے ہو، تو گویا کہ اللہ سے مقابلہ لگا رہے ہو، اللہ رب العزت کی چیز کو چیلنج کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارا کرو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باپ کے نام سے نہیں پکارا، حالانکہ یہ اصول بھی خود اللہ نے بتلایا کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارنا چاہیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پکارا ہے تو ماں کے نام سے پکارا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میرا احسان کو یاد کیجئے اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں تو یا عیسی ابن مریم کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، یا عیسی ابن غلام مرتضیٰ کہہ کے نہیں مخاطب کر رہے۔ تو جس کا اللہ نے باپ بنایا ہی نہیں، تم اس کو باپ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت سے تم مقابلے بازی کر رہے ہو اور قرآن حکیم کی صراحت سے خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جی یہاں پر معنی جو ہے وہ موت ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیچھے جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے بھی ایک داؤ کیا، اللہ نے بھی ایک داؤ کیا، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، بہتر داؤ کرنے والے ہیں۔ اب ان لوگوں نے داؤ کیا کیا تھا؟ یہودیوں کا داؤ کیا تھا؟ یہودی پیلاطس حکمران کی معرفت شہید کروانا چاہتے تھے، ان کا داؤ یہ تھا کہ قتل ہو جائیں۔ اب اگر ان کا داؤ یہ ہے کہ وہ شہید کروانا چاہ رہے ہیں تو اللہ کا داؤ اس کے مقابلہ میں، تو پھر وہ بچانے کا ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو شہید کرنے کا تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا داؤ ان کے مقابلہ میں ہے تو مقابلہ میں تو تبھی بنے گا نا کہ اللہ کا داؤ ہو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تو فخر سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک داؤ کیا، ایک داؤ میں اللہ نے کیا، ایک تدبیر میں نے کی، ان کی تدبیریں ضائع ہو گئی، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان کے داؤ سارے ختم ہو گئے، اللہ کا داؤ کامیاب ہو گیا۔ ان کا داؤ ناکام ہوا، وہ قتل کرنا چاہ رہے تھے، کروانا چاہ رہے تھے، نہیں کروا سکے، میں اللہ نے بچا لیا۔ تو یہ تو سارا پس منظر ہی اس کے متعلق ہے۔ اب اگر فرض کرو ایک آدمی آپ کی کسی چیز کو توڑنے لگا ہے اور آپ اپنی چیز کا دفاع کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں، آپ اپنی چیز کو بچانا چاہ رہے ہیں، وہ توڑ رہا ہے، وہ اس کے توڑنے کے لیے داؤ کر رہا ہے، آپ اس کو بچانے کے لیے داؤ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کہتے ہیں کہ تینوں نہیں میں کامیاب ہون دینا، اللہ میں آپ ہی توڑ دینا، تو نہیں نہ توڑ سکیا۔ تو کیا یہ
جو ہے وہ بچاؤ ہو گیا ہے یا نادانی ہے سراسر؟ یہ تو کمزوری ہے کہ دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ میں نہیں بچا سکا اپنی چیز کو، تو میں خود ہی توڑ رہا ہوں، تیری بات کا میں اوپر میں خود عمل کر رہا ہوں، تو یہ تو ناکامی ہے سراسر، یہ تو پستی ہی پستی ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ کہیں کہ میں نے تمہارے داؤ کو توڑنا ہے، لیکن توڑنا اس طرح ہے کہ تم شہید کروانا چاہتے ہو تو میں آپ ہی مار دینا ہوا، میں آپ ہی شہید کر دینا ہوا، تو یہ اللہ رب العزت کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناکامی بنے گی، اللہ کی کمزوری بنے گی کہ اللہ اتنے مجبور ہو گئے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اللہ نے وہی پھر خود کر دیا، تو یہ تو اللہ کی ناکامی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ خدارا اللہ کو تو بخش دو، اللہ رب العزت نے بچانے کے لیے تدبیر کی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بچانا یہ اس میں اللہ کامیاب ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت خیر الماکرین ہے۔ اللہ واللہ، 4 باتیں ہوگی، 5ویں بات، خود مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 23 اس کے اندر ایک عبارت لکھتا ہے، اور اس عبارت کے اندر یہی جو لفظ ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا، ان لفظوں کو وہ اپنا الہام بتاتا ہے کہ یہ لفظ میرے اوپر الہام ہوئے، میں عیسیٰ ہوں اور یہ لفظ میرے اوپر الہام ہوئے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور وہ کہتے ہیں کہ 17 سال پہلے یہ الہام مجھ پہ ہوا تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور آگے لکھتا ہے کہ 17 سال پہلے یہ جو الہام ہوا تھا نا، اس کے معنی مجھے اب اچھی طرح معلوم ہوئے ہیں۔ یہ نبوت کا دعوے دار ہے کہ خود میرے اوپر الہام 17 سال پہلے ہوا تھا، سمجھ مجھے 17 سال بعد آئی ہے، یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ اور پھر وہ کیا ہے، کیا سمجھ آئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو یہودی شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو بھی تسلی دیتے ہوئے کہا تھا یا عیسیٰ انی متوفیکا، آج ہندو مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے مجھے بھی یہ تسلی دی ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اور اس تسلی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ مجھے بچائے گا، اللہ مجھے یہ موت نہیں مرنے دے گا۔ اب تمہارا اپنا بابا جس کی تم نبوت کے قائل ہو، تو وہ تو متوفیکا کا معنی بچانا کر رہے خود اپنے حوالے سے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ متوفیکا کا معنی جو ہے وہ موت ہے؟ عبارت جو ہے روحانی خزائن کی لکھتا ہے کہ براہین احمدیہ کا وہ الہام، یعنی یا عیسیٰ انی متوفیکا، جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے اس وقت خوب معنی کھلے، یعنی 17 سال تک بھی نو دا صحیح سمجھ نہیں آئی، ہون معنی کھلے نے ہو دے، یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کے مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور اس جگہ یعنی آج میرے متعلق، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہودی کوشش کر رہے تھے، مجھے مارنے کے لیے ہندو کوشش کر رہے ہیں، اور اس جگہ بجائے یہود ہنود کوشش کر رہے ہیں، اور الہام کے یہ معنی ہیں کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موت سے بچاؤں گا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ مصلوبیت والی جو موت ہے یہ تو ایک ذلیل موت ہے، لعنتی موت ہے، اور اللہ نے میرے اوپر یہ تسلی دیتے ہوئے الہام کیا کہ اللہ مجھے بچائے گا، اور وہ تو اس موت کو ذلیل اور لعنتی موت کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے بچانا ہے، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ ایسی موت کے قائل ہوگے؟ تمہارا اپنا بابا جو ہے اس کے لیے تو متوفیکا کا معنی ہو بچانا، اور اس کے لیے یہ والی صلیب والی موت جو ہے یہ لعنتی موت ہو، اور تم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی موت کے قائل ہو گئے ہو۔
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے اپنے بابے کے نظریے کے مطابق جس کو تم نبی مانتے ہو، تو اس کا معنی بچانا ہی ہو سکتا ہے، اس کا معنی موت نہیں ہو سکتا ہے۔ 5 باتیں ہو گئی۔ چھٹی بات، متوفی کا، تجھے جو ہے قبض کرنا ہے، تجھے پورا لینا ہے۔ دیکھیں، کاف ضمیر ہے، ضمیر کبھی کبھی صرف روح کے لیے بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر لفظ ہیں کہ اذا خرجت روح المؤمن، جب مومن کی روح خارج ہوتی ہے، تلقاہا ملکان، تو ہا ضمیر جو ہے یہ روح کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس روح کو 2 فرشتے ملتے ہیں، یسعدانہا، یہاں پر پھر ہا ضمیر یہ روح کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ فرشتے اس روح کو چڑھاتے ہیں۔ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اور آسمان والے کہتے ہیں، روح طیبۃ جاءت، پاکیزہ روح آ گئی ہے۔ جاءت کے اندر پھر ضمیر روح کی طرف لوٹ رہی ہے۔ من قبل الارض، زمین کی طرف سے، صلی اللہ علیہ، اے روح تیرے اوپر درود ہو، یہاں پر پھر علیہ میں ضمیر روح کے لیے۔ وَعَلَى جَسَدٍ، اور اس جسم پر بھی رحمتیں ہوں، تَامْرِينَهُ، کہ جس کو تو نے آباد کیا ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی ضمیر جو ہے وہ صرف روح کے لیے بھی آتی ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں کئی ضمیریں روح کے لیے آئی ہیں، اور کبھی کبھی ضمیر صرف جسم کے لیے بھی آ جاتی ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں جو تَامْرِينَهُ، تو یہ ہو ضمیر جسم کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد ہے کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کو مارو، اس مردہ جسم کو مارو۔ تو مردہ جسم کے لیے ہو ضمیر جو ہے وہ صرف جسم کے لیے آئی ہوئی ہے۔ تو گویا کہ ضمیر یہ درست ہے کہ کبھی صرف روح کے لیے بھی آ جاتی ہے، کبھی صرف جسم کے لیے بھی آ جاتی ہے، لیکن جو ضمیر کا اصل استعمال ہے نا، وہ روح مع الجسد ہے۔ ضمیر کا جو اصل استعمال ہے وہ صرف روح کے لیے یا صرف جسم کے لیے نہیں ہوتا، اگرچہ آ جاتی ہے اس کے لیے بھی، لیکن اصل استعمال ضمیر کا وہ روح مع الجسد کے لیے ہوتا ہے۔ پورے انسان، زندہ انسان کے لیے ضمیر بولی جاتی ہے، اور اس کے لیے تو قرآن حکیم کی اس کی مثالوں سے تو قرآن حکیم بھرا پڑا ہے۔ یہیں پہ مثال کے طور پر یہ آیت نمبر 58 میرے سامنے آ رہی ہے، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، اے نبی یہ ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں۔ علیکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح تو نہیں مراد، یا صرف جسم تو نہیں مراد، روح مع الجسد پورے نبی مراد ہیں۔ تو ضمیر جو ہے اس کا اصل استعمال جو ہوتا ہے تو وہ روح مع الجسد دونوں کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے، پورے جسم کے لیے۔ اِنَّكَ تَعْلَمُ، تو جانتا ہے، کیا صرف تیری روح جانتی ہے یا صرف تیرا جسم جانتا ہے؟ نہیں، بلکہ تو روح مع الجسد سارا جانتا ہے۔ تو ضمیر کا جو اصل استعمال ہے، جو عمومی استعمال ہے، وہ روح مع الجسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی متوفی کا میں ضمیر ہے، تو ضمیر کا جب اصل استعمال روح مع الجسد کے لیے ہے تو وہ اصل استعمال کیوں نہ لیا جائے؟ تمہاری مان کا صرف روح کے لیے کیوں اس کو بنایا جائے؟ جبکہ تمہاری مانے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا دعو ناکام ہو رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ضمیر بھی جو ہے وہ اصل سے ہٹا دو اور اللہ کا دعو بھی ناکام کرو، معاذ اللہ، اور ہماری مانو تو ضمیر بھی اپنے اصل استعمال میں اور اللہ رب العزت کا دعو بھی کامیاب ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اسی کو ماننا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو مانے کہ جس میں ضمیر کو بھی اپنی اصل جگہ سے ہٹا دیا، اس کے باوجود جو ہے وہ معنی بھی ایسا بنا کہ جس سے معاذ اللہ رب العزت کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں بات، توفا جو ہے اس کا اصل معنی تو پورا لینا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ موت کے معنی میں آتا ہے، لیکن موت کے معنی میں اگر آتا بھی ہے نا تو آتا تعویل کر کے ہے کہ اصل معنی تو ہے اس کا پورا لینا،
لیکن موت کے معنی میں اس لیے اس کو لے لیتے ہیں کہ موت میں بھی روح پوری لے لی جاتی ہے. تو جب اس کا اصل معنی پورا لینا ہے، موت کے معنی میں یہ صرف تعویل کے ساتھ آتا ہے، تو پھر تعویل والے معنی کی طرف جانے کی بجائے اصل معنی کیوں نہ لیا جائے؟ اللہ اللہ. 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات، چلو ایک لمحے کے لیے میں تمہاری مان لوں کہ متوفی کا اس میں روح قبض کرنا مراد ہے، پورا قبض کرنا، پورا اٹھانا مراد نہیں، روح قبض کرنا مراد ہے. ایک لمحے کے لیے تمہاری مان بھی لوں، تو پھر بھی روح قبض کرنے سے بھی لازم کوئی نہیں کہ موت ہو. روح قبض کرنے سے بھی لازم کوئی نہیں کہ موت ہو. سورہ زمر ہے، آیت نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 418. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو قبض کر لیتے ہیں، جانوں کو پورا لے لیتے ہیں. حین موتہا، ان کی موت کے وقت لے لیتے ہیں. والتی لم تمت، اور جن کے اوپر ابھی موت کا وقت نہیں آیا. فی منامہا، ان کی نیند میں بھی اللہ جانوں کو لے لیتے ہیں. تو روح قبض ہونا تو نیند میں بھی ہے. تو اگر ہم یہاں پر اس آیت میں متوفی کا معنی روح قبض کرنا مان بھی لیں تو پھر بھی موت لازم کوئی نہیں ہے، کیونکہ نیند جو ہے اس میں بھی تو روح قبض ہوتی ہے. اللہ اللہ. 8 باتیں ہوگی. 9ویں بات، قرآن حکیم کے اندر یہ جو متوفی کا لفظ ہے نا، اس کا مادہ ہے وفا. واو، فا اور یا، یہ 3 حروف اصلی ہیں اس کے. اور یہ مادہ قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پر آیا ہے، اور وہ پورا لینے یا پورا دینے کے معنی میں آیا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 272، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی کوئی تم بھلائی کرو، خرچ کرو، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تم کو اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 281، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی کمائی کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 25، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پورا بدلہ دیا گیا ہر نفس کو اس کی کمائی کا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. سورہ آل عمران آیت نمبر 57، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کا